السلام علیکم دوستو، ایک باپ نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کے بارے میں جان کر آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، آپ بھی رونے لگ جائیں گے۔ اس لیے آج کا ویڈیو دیکھ کر دوسرے مسلمان بھائی تک ضرور پہنچائے تاکہ بیٹیوں کی اہمیت سب کو معلوم ہو سکے۔ دوستو، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے دور جاہلیت میں لوگ بیٹیوں کو قبر میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں کوئی گڑیا وغیرہ دے کر، یعنی کوئی کھلونا وغیرہ دے کر قبر میں بیٹھا دیا کرتے تھے۔ بچی اس کو کھیل سمجھتی تھی اور یہ لوگ اس پر مٹی ڈال دیا کرتے تھے۔ اسی زمانے میں ایک شخص اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس شخص نے روتے ہوئے بتایا کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں پہلی اولاد بیٹی پیدا ہوئی جبکہ مجھ کو بیٹے کی تمنا تھی۔ اس کے بعد پھر دوسری اولاد بیٹی پیدا ہوئی۔ اس بار میں بہت زیادہ دکھی ہوا، اس لیے اس کو زندہ دفن کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ یا رسول اللہ، اس کے بعد 2 سال کا وقت گزرا اور ایک دن میں نے اپنی بیٹی کی انگلی پکڑ کر اس کو زندہ دفنانے کے لیے جانے لگا تو میری بیٹی میری انگلی پکڑ رکھی تھی اور ہم دونوں باپ بیٹی چلے جا رہے تھے۔ میری بیٹی بہت خوش تھی یہ سوچ کر کہ ابو کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے جا رہے ہیں۔ میری بیٹی پورا راستہ توتلاتی زبان میں بات کر رہی تھی اور سارا راستہ میں اس کو اور اس کی فرمائشوں کو بہلاتا رہا۔ اس کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو لے کر قبرستان پہنچ گیا اور اس کے لیے ایک جگہ مقرر کی اور میں زمین پر ایک جگہ بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں سے مٹی ہٹانے لگا، یعنی کہ اس کے لیے قبر تیار کرنے لگا۔ اور جب میری بیٹی نے مجھے ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی میرے پاس آ گئی اور وہ بھی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے مٹی کو ہٹانے لگی۔ اس کے بعد یا رسول اللہ، ہم دونوں باپ بیٹی مٹی کھودتے رہے۔ میں نے اس دن صاف اور سفید کپڑے پہن رکھے تھے۔ مٹی ہٹاتے وقت میرے کپڑے پر مٹی لگ گئی تھی اور اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے کپڑوں کی مٹی صاف کرنے لگی۔ میں اس کے لیے قبر تیار کر رہا تھا اور وہ میرے کپڑوں کو صاف کر رہی تھی۔ اس کے بعد قبر تیار ہو گئی۔ میں نے میری بیٹی کے ہاتھوں میں ایک گڑیا دی اور اس کو قبر میں بیٹھا دیا اور اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دیا۔ جب اس نے مجھے ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو اپنے ہی ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے اوپر مٹی ڈالنے لگی۔ یا رسول اللہ، میری بیٹی اپنے اوپر مٹی ڈال رہی تھی اور ہنس رہی تھی کیونکہ ابھی بھی وہ اس کو کھیل ہی سمجھ رہی تھی، اس لیے وہ مجھ سے فرمائش کرتی جا رہی تھی۔ لیکن میں دل ہی دل میں جھوٹے من سے خدا سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ، مجھے بیٹی نہیں چاہیے بلکہ بیٹا چاہیے، مجھے بیٹا دے دے۔ میں دعائیں کرتا رہا اور میری بیٹی دفن ہوتی رہی۔ پھر آخر میں نے اس کے سر پر مٹی ڈالنا شروع کیا تو وہ بہت ڈر گئی۔ پھر اس نے خوف بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، ابا جان، آپ پر میری جان قربان، آپ مجھے کیوں دفن کر رہے ہیں؟ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا تھا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے جلدی جلدی اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دیا۔ میری بیٹی روتی رہی اور دیکھتی رہی اور میرے لیے دعائیں کرتی رہی، لیکن میں اس پر مٹی ڈالتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کو زندہ دفن کر دیا۔ دوستو، یہ وہ شخص تھا جو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھا اور دہاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور آپ کی داڑھی مبارک بھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی اور فرمایا کہ یا اللہ، جو اپنی بیٹیوں کا نہیں ہوگا وہ کبھی بھی میرا بھی نہیں ہوگا۔ ایسے انسان کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ دوستو، اسی طرح ایک مرتبہ
اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی ہوئی تھی۔ اتنے میں ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور بڑے ہی ادب کے ساتھ کہنے لگا، یا رسول اللہ، کیا مجھ کو معافی مل سکتی ہے؟ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، تمہارا گناہ کیا ہے؟ وہ شخص عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میرا گناہ بہت بڑا ہے، اس زمین اور آسمان سے بھی بڑا ہے، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، تو نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جو اس زمین اور آسمان سے بھی بڑا ہے؟ کیا تو نے زنا کیا ہے؟ کیا تو نے شراب پیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، نہیں یا رسول اللہ، بلکہ میرا گناہ ان سے بھی بڑا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، پھر تو نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جو اس کائنات سے بھی بڑا ہے؟ تو وہ شخص عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میں ابو جہل کا پیروکار تھا، یعنی کہ میں ابو جہل کو ماننے والا تھا۔ میرے علاقے میں ابو جہل کی حکومت تھی اور اس کا یہ اعلان تھا کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو اسے زندہ ہی دفن کر دے، اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو اس کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ یا رسول اللہ، میرے گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی، میری شادی کو 14 سال گزر جانے کے بعد میرے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، وہ بہت خوبصورت اور معصوم تھی۔ اس کو دیکھ کر میری بیوی مجھ سے کہنے لگی، یہ ہمارے گھر میں بڑی منتوں کے بعد پیدا ہوئی ہے، ہم اسے زندہ نہیں دفن کریں گے۔ حالانکہ یہ ہمارے علاقے میں ابو جہل کا اعلان تھا کہ کوئی بھی اپنے گھر میں بیٹی نہیں رکھے گا، پھر بھی ہم دونوں میاں بیوی نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اس بچی کو زندہ دفن نہیں کریں گے، اس لیے ہم نے اپنی بیٹی کو چھپا کر رکھ لیا، چھپ کر اس کی پرورش کرنے لگے۔ اس طرح کرتے کرتے ہماری وہ بیٹی 3 سال کی ہو گئی، اب وہ چلنے پھرنے لگی، ہمیں ہماری بیٹی بہت پیاری لگنے لگی تھی۔ جب میں شام کو گھر واپس آتا تو میری بیٹی میرے سینے سے لپٹ جاتی، جس سے میری ساری تھکن دور ہو جاتی تھی۔ یا رسول اللہ، اس طرح سے ہم نے 5 سال تک اپنی بیٹی کو چھپا کر رکھ لیا، لیکن ایک دن میں مکہ کے چوک میں گھوم رہا تھا، اتنے میں ابو جہل نے میرا گریبان پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ اے شخص، مجھے پتا ہے کہ تمہارے گھر میں بیٹی پل رہی ہے، اگر تو نے اسے آج ہی زندہ دفن نہیں کیا تو کل حکومت کے لوگ تمہارے گھر کو آئیں گے اور تم دونوں میاں بیوی کو گرفتار کر کے لے جائیں گے۔ یا رسول اللہ، اس کی یہ بات سن کر میں بہت ڈر گیا تھا، اس لیے میں نے میری بیٹی کو زندہ دفن کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد میں اپنے گھر آیا اور میں یہ پکا ارادہ کر لیا تھا کہ آج میں اپنی اس بیٹی کو زندہ دفن کر کے ہی رہوں گا، آج میں اسے اپنی آنکھوں سے جدا کر کے رہوں گا۔ میں نے اس بارے میں اس کی ماں کو، یعنی کہ اپنی بیوی کو، کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ میں نے اس کی ماں سے کہا کہ بچی کو جلدی تیار کر دو، میں اس کو اس کے ماموں کے گھر چھوڑ آتا ہوں، کیونکہ ابو جہل کو یہ معلوم چل گیا ہے کہ ہمارے گھر میں بیٹی پل رہی ہے، کہیں ابو جہل کے جلاد ہمارے گھر نہ آ جائے اور اس کو پکڑ کر ذبح نہ کر دے۔ یہ سن کر اس کی ماں بہت ڈر گئی اور اس نے جلدی جلدی اپنی بیٹی کو تیار کر دیا، اس کو نہلایا، اس کے کپڑے بدلے، اس کو دوپٹہ پہنایا، اس کی آنکھوں میں سرما لگایا۔ اس کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا اور وہاں سے چل دیا۔ جب میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا تو گھر کے دروازے کے پاس رکھی کودال کو بھی چپکے سے اٹھا لیا، کیونکہ میرے دل میں برائی تھی۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر جنگل میں چلا گیا، اس کو پہاڑوں کی طرف لے گیا۔ یہ دیکھ کر میری بیٹی بہت زیادہ ڈر گئی اور مجھ سے کہنے لگی، ابا جان، آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں نے اس کے منہ پر ایک تماچا مار کر چپ کرا دیا، بیچاری وہ خاموش ہو گئی۔ یا رسول اللہ، اس کو لے کر میں پہاڑوں کے دامن میں چلا گیا اور اس کے لیے ایک کھڈا کھودنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر میری وہ بیٹی مجھ سے پوچھنے لگی، ابا جان،
आप यहाँ खड्डा क्यों खोद रहे हैं? मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया था और मैं चुपचाप खड्डा खोदता रहा। जब वो गड्ढा तैयार हो गया तो मैंने अपनी बेटी को उठा लिया और उस गड्ढे में बैठा दिया। ये देखकर वो रो पड़ी और वो कहने लगी कि अब्बा जान, अगर आपको मुझे जिंदा दफन ही करना था तो आप मुझे घर पर ही बता देते, मैं अपनी अम्मी को आखिरी सलाम तो बोल कर आ जाती। दोस्तों, जब वो शख्स यहाँ तक पहुँचा तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। सारे सहाबाए कराम भी रोने लगे। फिर वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, उसके बाद मैंने अपनी बेटी पर मिट्टी डाल दी और उसको जिंदा दफन कर दिया। इतना कहकर वो शख्स दहाड़े मार मार कर रोने लगा। फिर वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैंने जिस दिन से अपनी बेटी को जिंदा दफन किया है उस दिन के बाद से आज तक सो नहीं पाया हूँ। रोजाना मेरे ख्वाब में आ जाती है और मुझसे कहती है कि अब्बा, कल कयामत का मैदान होगा और अल्लाह की अदालत होगी और मेरे हाथ में आपका गिरेबान होगा। ऐ अल्लाह के नबी, आज 40 दिन बीत चुके हैं, मुझको नींद नहीं आती है। आज मैं आपके दरवाजे पर आया हूँ इसलिए कि आप रहमतुल्लिल आलमीन हैं, मुझे माफ़ी मिल सकती है। तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तूने तो अर्श को भी हिला दिया है, तूने तो इस जमीन को भी हिला कर रख दिया है। तुझे जरा तरस नहीं आया जब वो बच्ची रो रही थी? तूने अपने हाथ क्यों नहीं रोकी? ऐ शख्स, बेशक मैं रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा गया हूँ और रहमत का पैगाम लेकर आया हूँ। अगर तूने भी सच्चे दिल से तौबा कर लिया है और कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है तो अल्लाह बहुत बड़ा रहमान और रहीम है, वह दिलों के भेद को जानता है, बेशक वो माफ फरमा देगा। और आखिर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान फरमा दिया कि मैं क़यामत के दिन तक ये ऐलान करता हूँ कि अगर मेरी उम्मत में जो कोई अपनी बेटी की अच्छी तरह से परवरिश करेगा और अच्छी तरीके से उनकी शादी कराएगा तो मैं मोहम्मद उनके लिए जन्नत में घर का ऐलान करता हूँ। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने करीबी दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अस्सलामु अलैकुम।